نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں۔ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور نورانی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ اس امت کی ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے ہدایت لینے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جنت کو پانے، اللہ کی رضا کو پانے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں گے آمین آمین۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہی مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس کا، جس میں قاری صاحب قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں کسی بھی صورت کی، اور پھر ہم علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ، درست انداز میں، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے قواعد کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں۔ تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف، نام کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ کیسے حمزہ بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ حمزہ بھائی، قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیات آج آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سورہ حاقہ کی چند آیاتیں سناؤں گا۔ تو ابتدا کریں گے سورہ حاقہ کی چند آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق اللہ العظیم۔
جی ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے سورہ حاقہ کی بڑی پیاری پیاری آیات کی تلاوت کی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، آج ہم جس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ ان تمام آیات میں استعمال ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، اور ہمارے حمزہ بھائی نے دوران قرات وہ قاعدہ استعمال کیا ہے، وہ ہے وقف کا قاعدہ۔ کس کا قاعدہ؟ ہر آیت کے اختتام پر ہمارے حمزہ بھائی نے کیا کیا ہے؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی جس حرف پر، جس لفظ پر ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری آواز بھی رک جاتی ہے اور ہماری سانس بھی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سانس اور آواز دونوں کو روک لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف کرنا۔ قرآن مجید میں ہم جب کسی مقام پر رکتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وقف، جس میں ہماری آواز بھی رک جاتی ہے، ہماری سانس بھی رک جاتی ہے، پھر نئی سانس سے ہم دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو وقف کے ویسے تو بہت سے قاعدے ہیں، خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہم وقف کا ایک قاعدہ سمجھیں گے جو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بچوں آپ نے عربی کا ایک لفظ دیکھا ہوگا، ایک حرف دیکھا ہوگا، تا، دیکھا ہے آپ نے؟ تا پر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ اوپر یا نیچے؟ اوپر۔ اچھا تا بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لمبی سی تا ہوتی ہے اور ایک گول دائرے کی طرح، ہا کی طرح ہوتی ہے جس کے اوپر دو نقطے لگے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جو ہا والی تا ہوتی ہے جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گول تا۔ تو آج ہم وقف کا جو قاعدہ سمجھیں گے اس کا تعلق کس سے ہے؟ گول تا سے۔ کس سے؟ گول تا سے۔ یعنی ہا کی طرح گول شیپ نظر آئے گی اور اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوں گے جو کلمے کے آخر میں ہی آتی ہے۔ یہ گول تا آپ کو کبھی بھی کسی بھی کلمے کے شروع میں یا درمیان میں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں قرآن مجید میں آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیں، جہاں آپ کو بچوں گول تا نظر آئے گی یہ کلمے کے آخر میں ہی ہوگی، شروع میں یا درمیان میں، سینٹر میں۔ قاری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بس اس کی شان یہ ہے۔ اور ہمیشہ گول تا سے پہلے والے حرف پر کیا حرکت ہوگی؟ لیکن ہم نے ایک قاعدہ سمجھنا ہے وقف کا، اور ضمناً ہم نے یہ دو چیزیں بھی سیکھ لی۔ بچوں قرآن مجید میں جہاں ہم وقف کرتے ہیں جس بھی کلمے پر، تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی اس پر زبر ہوتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، کبھی دو پیش، کبھی اس پر جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف حروف کی مختلف حالتوں کو دیکھتے ہوئے وقف کے بہت سارے قاعدے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ہی قاعدہ سمجھنا ہے اور بڑا شارٹ قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں جب گول تا ہو اور اس پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم اس گول تا کو وقف کی حالت میں بدل دیں گے ہا سے۔ کس سے؟ ہا سے۔ اونچی آواز میں کہیں گے، کس سے؟ ہا سے۔ وقف کی حالت میں گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا سے۔ اچھا اس سے میں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس گول تا کے اوپر زبر ہے، نیچے زیر ہے، اوپر پیش ہے، اوپر دو زبر ہے، نیچے دو زیر ہے، اوپر دو پیش ہے، ہمیں حرکت سے کوئی سروکار، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تمام صورتوں میں گول تا وقف کی حالت میں کس سے بدل جاتی ہے؟ کس سے بدل جاتی ہے؟ زیر زبر پیش کو دیکھیں گے نہیں۔ ہمارے حمزہ بھائی نے سورہ حاقہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں، دیکھیں آیت نمبر 13 کے آخر میں لفظ آ رہا ہے واحدتن۔ اب دیکھیں آپ کو بتایا تھا گول تا سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واحدتن، تا گول تا پر دو پیش کی تنوین ہے، وقف میں یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ واحدتو ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ واحدہ، ٹھیک ہے؟ گول تا کس سے بدل جائے گی؟ جی اسی طرح آیت نمبر 14 میں بھی یہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، واحدہ تن سے کیا ہوگا؟ واحد۔ جی آیت نمبر 15 کے آخر میں دیکھیں الواقعاتو، اب دیکھیں گول تا پر پیش ہے تو کیا کریں گے وقف میں؟ گول تا کو کس سے بدل دیں گے؟ ہا سے۔ الواقعاتو سے کیا ہو جائے گا؟ الواقع۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بھی گول تا سے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر، جو آپ کو میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا، اصول بتایا تھا۔ جی آیت نمبر 16 کو دیکھیں گے، آخری لفظ ہے، آخری کلمہ ہے واحیتن، گول تا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے میں نے قاعدہ آپ کو صحیح بتایا تھا، ٹھیک ٹھیک بتایا تھا۔ تو دیکھیں گول تا پر دو پیش کی تنوین ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟
ہاں سے بدلنا ہے. تو کہ واہیتن کو وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. تو کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہماری یہ تجوید کلاس اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں ہم نے وقف کا ایک بڑا آسان سا قاعدہ سمجھنے کی کوشش کی کہ گول تا وقف کی حالت میں ہاں سے بدل جاتی ہے، اس پر کوئی بھی حرکت ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں. پیارے بچوں، اس دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں وہ کون سی مبارک سورت ہے جس کی فضیلت ہم جانیں گے. تو پیارے بچوں، آج جس سورت کی فضیلت کو ہم جانیں گے وہ سورہ سجدہ ہے. سورہ حامیم سجدہ. ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن فجر کی نماز میں دو سورتوں کی تلاوت فرماتے، سورہ دہر اور سورہ سجدہ. سورہ دہر اور سورہ جی. تو سورہ سجدہ کی فضیلت جانیں گے، یہ کتنی مبارک اور برکت والی سورت ہے. پیارے بچوں، حضرت خالد فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ ہے. تو یہ سورہ سجدہ وہ مبارک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی نجات کا سبب بنتی ہے. اللہ پاک سورہ سجدہ کی شفاعت کو پڑھنے والے کے حق میں قبول فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور بالخصوص سورہ سجدہ کو بار بار پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت یعنی بہت زیادہ گناہ بھی کرتا تھا. یعنی وہ بندہ تھا گناہ گار، لیکن وہ سورہ سجدہ کی کثرت سے تلاوت بھی کرتا تھا. روایت میں ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعد، اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اس سورت نے یعنی سورہ حامیم سجدہ نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے. اس سورہ سجدہ نے اس فوت ہونے والے شخص کے اوپر اپنے گویا کے پر پھیلا دیے اور کہا، اللہ کی بارگاہ میں اس سورت نے عرض کی کہ اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس سورت یعنی سورہ سجدہ کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو. تو اسی لیے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ سجدہ نجات دلانے والی سورت ہے کہ وہ شخص اگرچہ گناہ گار تھا لیکن وہ بار بار اس سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا تھا، حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس سورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس پڑھنے والے کو بخشوا دیا، اس کو عذاب سے گویا کہ نجات دلا دی. اللہ پاک نے اس سورت کی شفاعت اس شخص کے، اس تلاوت کرنے والے شخص کے حق میں قبول کی. تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. پیارے بچوں، پورا قرآن ہی برکت والا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. تو جس طرح نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیگر انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے رب کی بارگاہ میں، تو قرآن مجید بھی وہ مبارک شے ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن کیا کرے گی؟ شفاعت کرے گی. اللہ پاک ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جو کہ ریکارڈڈ سیگمنٹ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید میں موجود معلومات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے
बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीजों का जिक्र है और फिर इन चीजों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज का जिक्र करने जा रहे हैं वो जानवरों में से एक बहुत ही प्यारा जानवर है और इस जानवर की हम कुर्बानी भी करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर का गोश्त भी खाया है और इसका दूध भी पिया है और वो जानवर है बकरी। इस जानवर का जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है, आइए इस बारे में भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, तर्जमा है कंजुल इरफान, अल्लाह ने 8 नर और मादा जोड़े पैदा किए, एक जोड़ा भेड़ से और एक जोड़ा बकरी से। प्यारे बच्चों, बकरी जन्नती जानवर भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी की इज्जत करो, इससे मिट्टी झाड़ो क्योंकि वो जन्नती जानवर है। प्यारे बच्चों, बकरी के बारे में हमें मुख्तलिफ वाकयात भी मिलते हैं। इनमें से एक वाकया ये भी है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो एक दिन इनका गुजर एक मुकाम से हुआ जहाँ उम्मे माबद नाम की एक औरत का मकान था। उम्मे माबद एक बूढ़ी औरत थी जो अपने खेमे के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ खाना खरीदने का इरादा किया मगर उसके पास कोई चीज मौजूद न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके खेमे के एक तरफ एक बहुत ही कमजोर बकरी खड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद ने कहा, नहीं, ये तो बहुत कमजोर बकरी है। इसी कमजोरी की वजह से ये अपने रेवड़ के साथ भी नहीं गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध निकाल लूं। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थन को हाथ लगाया तो उसका थन दूध से भर गया। इतना दूध निकला कि सब लोगों ने पिया और तो और उम्मे माबद के तमाम बर्तन भी दूध से भर गए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट हमारा कुरान। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह, हमारा सेगमेंट था हमारा कुरान, जिसमें हमने कुरान मजीद से मुतालिक कुरान मजीद में मौजूद कुछ मालूमात सीखने और समझने की कोशिश की है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ना है इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें एक एक्टिविटी होगी। हम स्क्रीन पर एक लफ्ज़ देखेंगे, एक कलमा देखेंगे और उसका तलफ़ुज़ मैं करूँगा। उस कलमे में एक हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश तनवीन या जज़म वगैरह में कोई एक एराब मौजूद नहीं होगा। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे उस हरकत को पहचानने की कोशिश करेंगे सुनकर और फिर उसके सैंपल दिखाकर हमें दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़ेर आ रहा है, ज़बर आ रहा है या पेश आ रहा है। तो बच्चे तो बहुत से हैं लेकिन दोनों तरफ से एक एक बच्चे की सिलेक्शन करनी है। सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जिसका नाम है एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, तो कौन कौन इस सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहेगा? माशाल्लाह, सारे याद खड़ा कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अलियान। मोहम्मद अलियान भाई, चले आए मुकाबले के लिए, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई है। जी, यहाँ से कौन आना चाहेगा? माशाल्लाह, सारे याद खड़ा कर रहे हैं लेकिन एक ही को लेंगे। जी, आपका नाम? हसन रजा। हसन रजा। करेंगे मुकाबला अलियान भाई से? जी आ इंशाल्लाह। जाए फिर आप भी। माशाल्लाह, अलियान और हसन दोनों के नाम के आखिर में नून आता है, तो देखना है कि आज इन दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा। एराब सीखें और लगाएं। जी अलियान भाई, आपके लिए पहला कलमा है, आप स्क्रीन पर देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूं, बिल गैबी। अब कौन सा एराब है जो यहाँ मौजूद नहीं है? जी, बिल गैबी। ये क्या उठाया आपने? माइक पे बताएंगे। देर। कहाँ पर लगानी है? बा के नीचे। बा के नीचे, तो ये जेर लगी हुई है। आखिरी बा के नीचे। आखिरी यानी कि दूसरी बा पर हमने जेर लगानी है। जी दिखाएंगे। बिल गैबी, बा के नीचे जेर है। इनका जवाब माशाल्लाह, अलियान भाई का पहला जवाब दुरुस्त हुआ। हमारे हसन भाई, आपके लिए लफ्ज है युकीमूना। युकीमूना कौन सी हरकत है जो मैं पढ़ रहा हूं, आवाज भी आ रही है लेकिन स्क्रीन पर वो नजर नहीं आ रही, वो आपने दिखानी है हमें बास्केट से निकालकर उसका सैंपल। युकीमूना कितनी शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कारी साहब से पूछेंगे। जी कारी साहब, क्या होना चाहिए यहाँ पर? युकीमूना या के ऊपर पेश आएगा। कौन सी या?
دو یہاں پر پہلی والی ہے. پہلی والی جی دکھائیں گے. یا پر پیش ہے اور ہمارے قاری حمزہ تاری کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. حسن بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں, اگلا سوال بھی آئے گا آپ کے پاس. جی علیان بھائی اگلا لفظ آپ کے لیے رزقناہم. رزقناہم کون سی حرکت موجود نہیں ہے جو آپ نے تلاش کرنی ہے؟ جی ماشاء اللہ. جی یہ پھر دوبارہ آپ نے الف نکال لیا, بتائیں گے یہ کیا ہے اور کہاں لگانی ہے؟ زبر. زبر ہے, کہاں آئے گی؟ را کے اوپر. را کے اوپر. یہ را پہ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ زا پہ. یہ زا پر ہے, را پر موجود نہیں ہے. جی دکھائیں گے. را پر زبر ہے اور ان کا جواب ماشاءاللہ. علیان بھائی نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیے. جی حسن بھائی آپ کے لیے اگلا لفظ ہے, اگلا کلمہ ہے یونفقون. آپ کے لیے اگلا لفظ ہے یونفقون. غور سے دیکھنا ہے کہ کون سے حرف پر حرکت موجود نہیں ہے, پھر اس میں تلاش کرنی ہے. یونفقون. دو قاعدے لگ رہے ہیں یہاں پر, اخفا کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے اور واو مدہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے. ایسے ہی ہے جی. یہ تو کیا ہے آپ دکھائیں گے؟ 9 ہے 6 ہے؟ پیش. پیش ہے, کہاں لگے گا؟ قاف کے اوپر. قاف پر پیش لگے گا جناب, دکھائیں گے. قاف پر پیش ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارے حسن بھائی نے ہمت کی. اب ایک آخری سوال آپ لوگوں سے ہوگا. جی علیان بھائی آپ کے لیے لفظ ہے یؤمنون. یؤمنون. علیان بھائی بہت تیز ہے ماشاءاللہ, ہمیشہ یہ زبر ہی اٹھاتے ہیں. جی اب میرا خیال ہے آپ نے زبر نہیں اٹھایا, کیا اٹھایا؟ زیر. زیر. کہاں لگائیں گے بیٹا؟ میم کے نیچے. میم کے نیچے لگائیں گے, دکھائیں گے جناب. میم کے نیچے زیر اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کوئی غلطی نہیں کی آپ نے. سبحان اللہ. آخری سوال ہمارے حسن بھائی سے ہوگا. آپ کے لیے لفظ آ رہا ہے من قبلک. من قبلک کون سا اعراب موجود نہیں ہے؟ دیکھ لیں, اخفا کا قاعدہ لگایا میں نے. نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے, غنہ کریں گے نون ساکن میں. آپ کو جواب بتا دیا میں نے, تلاش کریں گے. من قبلک کون سے حرف پر حرکت موجود نہیں ہے یا اعراب موجود نہیں ہے؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نون پر اعراب موجود نہیں ہے. کون سا اعراب آنا چاہیے؟ من قبلک. چلیں جی گنتی شروع کریں گے. 1 2 3 4. چلیں چلیں جی. یہ کیا ہے؟ تشدید. تشدید آنی چاہیے. کہاں پر؟ میم کے اوپر. میم بیٹا, میم پر تو, میم کے نیچے تو زیر ہے. نون کا بتانا تھا آپ نے. نون کے اوپر. نون کے اوپر تشدید آنی چاہیے, دکھائیں گے جناب. نون کے اوپر تشدید نہیں بلکہ جزم ہے, اور میں نے اشارہ دیا تھا کہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آ رہا ہے, غنہ کا قاعدہ لگ رہا ہے, اس سے بھی یہ نہ پہچان سکے اور ان کا جواب درست نہیں ہے. اس طرح ہمارے اس مقابلے میں ہمارے علیان بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ یہ سیگمنٹ, اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری باتیں لے کے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا